السلام علیکم۔ حیرت کدہ میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اس کا عنوان ہے جن کا انعام۔ اس کے مصنف ہیں نسیم کوثر۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے اور پاکستان کے وجود میں آنے سے تقریباً 15 سال پہلے کا ہے۔ بھارت کے علاقے ہانسی میں ایک دائی شریفہ نامی رہا کرتی تھی۔ چونکہ شریفہ اپنے کام میں بے حد ماہر تھی، اس لیے شہر کے علاوہ دور دور کے گاؤں میں بھی وہ بے حد مشہور تھی۔ اس کی مقبولیت کی بڑی وجہ اس کا اخلاق تھا، یعنی اگر کوئی ضرورت مند آدھی رات بھی اسے بلانے آتا تو وہ اس کے ساتھ ہو لیتی۔ ایک رات وہ سو رہی تھی کہ اچانک باہر کے دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چارپائی سے اٹھی اور دروازے کے قریب جا کر پوچھا، کون ہے؟ شریفہ خاتون، ذرا باہر آنا۔ گلی سے ایک مردانہ آواز آئی۔ شریفہ نے دروازہ کھول دیا۔ گلی میں 2 اجنبی ایک اونٹ تھامے کھڑے تھے۔ کہیے، اس وقت میں آپ لوگوں کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ شریفہ نے دونوں کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری بیوی تکلیف میں ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ چل سکتی ہیں؟ ان میں سے ایک بولا۔ کہاں چلنا ہوگا؟ زیادہ دور نہیں، 1.5 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے۔ اتنی دور اور آدھی رات کے وقت؟ شریفہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ اونٹ ہم اسی مقصد کے لیے لائے ہیں، اور پھر آپ کو معاوضہ بھی آپ کی توقع سے کہیں زیادہ دیا جائے گا۔ اجنبی کی آخری بات اپنا کام کر گئی۔ اچھا ٹھہریے، میں ابھی آئی۔ ان سے یہ کہہ کر شریفہ واپس گھر آئی اور ضرورت کا سامان جلدی جلدی باندھا اور اپنی نوعمر لڑکی کو جگاتے ہوئے بولی، بیٹی، میں ذرا کام سے باہر جا رہی ہوں، اٹھ کر دروازہ بند کر لو۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ شہر سے باہر ایک پگڈنڈی پر چلے جا رہے تھے۔ شریفہ اونٹ پر سوار تھی اور دونوں اجنبی آگے آگے پیدل چل رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دونوں اجنبی بالکل خاموش چل رہے تھے۔ اونٹ اور اجنبیوں کے پاؤں کی دھیمی چاپ سناٹا توڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تقریباً 1.5 میل فاصلہ طے کرنے کے بعد انہوں نے ایک ویران سی جگہ اونٹ کو روک لیا اور شریفہ کو اترنے کو کہا۔ لیکن آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کسی گاؤں میں چلنا ہوگا۔ شریفہ نے خوفزدہ نظروں سے اپنے ارد گرد ویرانے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خاتون، کسی قسم کا خوف و خطرہ محسوس کیے بغیر ہمارے ساتھ چلی آؤ۔ شریفہ کو مجبوراً ان کے پیچھے چلنا پڑا، لیکن اس کے ذہن میں طرح طرح کے خوفناک خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ اپنے ارد گرد بھائیں بھائیں کرتے ویرانے کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتی ہوئی، سہمی ہوئی ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اور دل ہی دل میں خدا سے اپنی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ خود پر لعنت ملامت بھی کرتی جا رہی تھی کہ نہ سوچا نہ سمجھا اور آدھی رات کے وقت 2 اجنبیوں کے ہمراہ چلی آئی۔ نہ معلوم یہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ تھوڑا فاصلہ پیدل چلنے کے بعد دونوں اجنبی ایک پرانے کھنڈر میں داخل ہوئے اور زمین دوز سیڑھیاں اترنے لگے۔ شریفہ چل تو ان کے پیچھے رہی تھی لیکن خوف سے لرز رہی تھی۔ سیڑھیاں ختم ہوئیں تو وہ اجنبیوں کے ہمراہ ایک خاصے بڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کے وسط میں فرش پر ایک عورت درد ذہ میں مبتلا بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ عورت کو دیکھتے ہی شریفہ کا خوف جاتا رہا،
دونوں اجنبی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی شریفہ آگے بڑھی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد بچہ پیدا ہوا۔ بچہ پیدا ہوتی زمین پر 2-3 دفعہ لوٹنے کے بعد اٹھا اور چلتا ہوا کمرے کے ایک کونے میں جا کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز منظر دیکھ کر شریفہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ بت بنی آنکھیں پھاڑے کونے میں بیٹھے ہوئے عجیب و غریب بچے کو تکے جا رہی تھی۔ بچہ بڑی حیرت سے کبھی اپنی ماں کو، کبھی شریفہ کو اور کبھی کمرے کو گھور رہا تھا۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ اچانک شریفہ کے دل میں خیال آیا تو اس نے اپنی انگلی کو دانتوں سے کاٹا۔ نہیں، میں ہوش میں ہوں اور حقیقت دیکھ رہی ہوں۔ دوسرے ہی لمحے اسے یہ احساس ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا۔ وہ بھی پہلے بچے کی طرح زمین پر 2-3 دفعہ لوٹنے کے بعد اٹھا اور چلتا ہوا کمرے کے دوسرے کونے میں جا کر براجمان ہو گیا۔ حیرت اور تعجب کے ساتھ ساتھ شریفہ پر اب خوف و ہراس بھی چھا رہا تھا۔ وہ کبھی بچوں کی طرف اور کبھی زمین پر لیٹی درد و کرب سے کراہتی ہوئی عورت کو دیکھ رہی تھی۔ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کی وجہ سے وہ پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا بچہ پیدا ہوا۔ اس نے بھی اپنے دونوں بھائیوں کی طرح تیسرا کونا تلاش کیا۔ جب تیسرا بچہ بھی ہو چکا تو عورت اٹھ کر بیٹھ گئی اور بڑی محبت اور تشکر بھری نگاہوں سے شریفہ کو دیکھنے لگی، جو خوفزدہ نظروں سے کبھی بچوں کو اور کبھی اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ شریفہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام قوتیں سلب کر لی گئی ہیں۔ وہ اس وقت چونکی جب ایک اجنبی نے اس کا کندھا ہلایا۔ یہ لو خاتون، اپنا انعام۔ ہم تمہاری ہمدردی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شریفہ نے ایک نظر اجنبی کی طرف دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، اور خاموشی سے اپنی جھولی اس کے سامنے پھیلا دی، جو اجنبی نے کوئلوں سے بھر دی۔ اپنا انعام کوئلے دیکھ کر حیرت کے ساتھ اسے بے حد غصہ بھی آیا، لیکن خوف کی وجہ سے خاموش رہی، کیونکہ وہ اچھی طرح اندازہ کر چکی تھی کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، اور عین ممکن ہے یہ جن ہو۔ اب میں جانا چاہتی ہوں۔ شریفہ اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ وہ وہاں سے جلد از جلد نکل بھاگنا چاہتی تھی۔ چلیے ہم آپ کو چھوڑ آئیں۔ اور وہ خاموشی سے ان کے ہمراہ تہہ خانے سے باہر آئی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ باہر کی تازہ ہوا کھانے سے اس کے ہوش و حواس قدرے بجا ہوئے۔ جھولی میں پڑے ہوئے کوئلوں پر نظر پڑی تو وہ پھر ایک مرتبہ غصے سے کانپنے لگی، لیکن خوف کی وجہ سے ان سے کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی۔ جب وہ ان سے کچھ نہ کہہ سکی تو کوئلوں پر غصہ نکالنا شروع کر دیا، یعنی خاموشی سے ایک ایک دو دو کوئلے گرانے لگی۔ جب وہ گھر پہنچی تو مشرق سے سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ابھی آدھے کوئلے اس کی جھولی میں باقی تھے، جو اس نے صحن کے ایک کونے میں پھینک دیے اور بڑبڑاتی ہوئی آ کر چارپائی پر گر گئی۔ لیٹتے ہی اسے بخار نے آ دبوچا۔ اس کے کراہنے کی آواز سن کر اس کی بیٹی بھی بیدار ہو گئی۔ کیا بات ہے ماں؟ اس کی بیٹی نے پوچھا اور قریب آ کر اس کی پیشانی کو چھوا۔ تمہیں تو سخت بخار ہے ماں، کہاں گئی تھی رات؟ موئے جن لے گئے تھے۔ جن؟ اس کی بیٹی حیرت سے بولی۔ ہاں، کم بختوں نے میری محنت کا معاوضہ کوئلے دیے، اس کی ماں نفرت سے بولی۔ کوئلے؟ وہ تعجب سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، خدا ان کا برا کرے، مجھے یہ کہہ کر لے گئے تھے کہ تمہاری توقع سے کہیں زیادہ معاوضہ دیا جائے گا۔ ماں، کہاں ہیں وہ کوئلے؟ صحن کے کسی کونے میں پھینک آئی تھی۔ بیٹی صحن میں گئی اور تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ماں، وہاں تو سونے کے ٹکڑے پڑے ہیں۔
لڑکی تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ نہیں ماں، میں سچ کہہ رہی ہوں، خود چل کر دیکھ لو۔ اور شریفہ بخار کی پرواہ کیے بغیر بستر سے اٹھی اور صحن کی طرف لپکی۔ واقعی جہاں اس نے کوئلے پھینکے تھے وہاں سونے کے ٹکڑے پڑے تھے۔ چند لمحے تو شریفہ سونے کے چمکتے ہوئے ٹکڑوں کو حیرت زدہ نظروں سے گھورتی رہی، پھر ایک دم چلانے لگی، میں لٹ گئی، لوگوں میں لٹ گئی۔ کیا ہوا اماں؟ بیٹی حیران تھی کہ ماں بجائے خوش ہونے کے الٹا بین کرنے لگی ہے۔ بیٹی میں لٹ گئی کیونکہ میں بدنصیب اتنے ہی کوئلے راستے میں پھینک آئی تھی۔ چلو جلدی اٹھو، چل کر دیکھ آئیں، ممکن ہے مل جائے، کیونکہ ابھی پورا سویرا نہیں ہوا۔ اور دونوں ماں بیٹی رات والے راستے پر کافی دور تک گئیں لیکن انہیں کچھ نہ ملا۔ جتنی خوشی شریفہ کو سونے کے ٹکڑے دیکھ کر ہوئی، اتنا ہی اس سے یہ غم بھی تھا کہ بے وقوفی کی وجہ سے اتنے ہی کوئلے وہ راستے میں پھینک گئی۔ بہرکیف اسی روز شریفہ نے بڑے فخر سے رات والا واقعہ تمام اہل محلہ کو سنایا۔ جب محلے کے ایک عالم نے یہ واقعہ سنا تو شریفہ کی اس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی وہ جن تھے۔ یہ لکھ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ واقعہ شریفہ کی بیٹی نے سنایا تھا۔ شریفہ تو مر چکی ہے، اس کی بیٹی میلسی پنجاب کے ایک ہسپتال میں آج کل نرس ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، مئی سن 1964۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔